أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، انسانی زندگی میں رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے، ان رشتوں میں سب سے اہم اور بنیادی رشتہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے. کون ایسا آدمی ہے جو اپنے ماں باپ کو نہ چاہتا ہو اور اس سے پیار نہ کرتا ہو؟ اور کون ایسے ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد سے پیار نہ کرتا ہو؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری تاکید فرمائی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی نافرمانی کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیث بیان کی ہیں. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طریقے سے جو آدمی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ انہی سب باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے سورہ احقاف کے اندر میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے ہر انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے. اگر کوئی آدمی
اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی اور خوش کرے۔ جو آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہو لیکن اپنے ماں باپ کو ناراض کر دیتا ہو، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، تو وہ اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی میں رکھی، اور اسی طریقے سے جو آدمی اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے اور اس کو ناخوش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایسے آدمی سے ناخوش رہتا ہے۔ اس لیے ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دیں گے، اپنے ماں باپ کو کی نافرمانی کریں گے اور ان کو رلائیں گے۔ ایک روایت کے اندر میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے ماں باپ کو میں رلا کر کے آیا ہوں، تکلیف دے کر کے آیا ہوں، میرے جہاد میں جانے سے میرے ماں باپ کو بڑی تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تو نے اپنے ماں باپ کو رلایا ہے واپس جا اس کو ہنسا۔ جہاد حالانکہ سب سے افضل عمل ہے، بہت ہی بہترین عمل ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا یا ماں باپ کو تکلیف دینا یہ جہاد کچھ کام نہیں آنے والا۔ جہاد سے افضل عمل ہے ماں باپ کی حقوق کو پورا کرنا۔ تب جہاد سے افضل عمل اگر ماں باپ کی خدمت کرنا ہے اور ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے تو جو آدمی نماز پہ نماز پڑھتا ہو، روزے پہ روزے رکھتا ہو، اچھے اعمال کرتا ہو اور اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہو تو اس کے عمل کا جائزہ لیجئے، آیا اس کا عمل اللہ رب العالمین کی آپ کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ماں باپ میں سے ان دونوں میں سے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی کہ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری ماں۔ اس آدمی نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ اس آدمی نے پوچھا پھر اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد تیرے باپ۔ تیرے باپ یعنی سب سے زیادہ اگر حق رکھتی ہے وہ ماں رکھتی ہے، ہمارے حسن سلوک کا اور ہماری خدمت کا۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ۔ کیوں؟ ماں باپ میں سے ماں کا درجہ کیوں بڑھا ہوا، یا ماں کا حق زیادہ کیوں دیا گیا، یا ماں کی خدمت کرنے کے لیے حکم کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر میں ارشاد فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، یہ ماں ہے کہ جس کو جو ہم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے رکھتی ہے۔ جیسے جیسے ہمارا حجم بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے ماں کی تکلیف بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، ماں کا پیٹ پھول جاتا ہے اور ماں کی تکلیف میں اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سے اس کو مشورہ دیتے ہیں ایسے مت بیٹھو، ویسے مت بیٹھو، ایسے مت سونا، ویسے مت سونا، ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، ایسے چلنا، اس طریقے سے چلنا، یہ نہ کھانا وہ کھانا۔ تو گویا کہ ماں کتنی احتیاط کے ساتھ میں کتنے بچا کر کے آپ کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالتی رہتی، کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ جس چیز کو کھانے کا من کرتا ہو اس کو کھاتے نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ چیز کھا لے گی تو اس مہینے جو اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو پال رہی ہے
وہ بچے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اپنی خواہشات کا گلا دھو دیتی ہے اپنے بچے کو آرام اور سکون پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ کیسے تکلیف پہ تکلیف برداشت کر کر کے ماں اس کو اپنے حمل کے اندر رکھتی ہے، اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ اور سورہ احقاف کے اندر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یہ ماں تکلیف پہ تکلیف درد پہ درد برداشت کرتے ہوئے اپنے بچے کو 9 ماہ تک پالتی رہتی ہے، اور جب اس کا حمل کا وقت آتا ہے تو اس کو بہت زیادہ درد ہوتی ہے۔ اس کے درد کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر میں مریم علیہ السلام کے تعلق سے کیا کہ مریم علیہ السلام کو جب درد لاحق ہوا تو انہوں نے درد کے مارے میں بلبلایا، چلایا، یا لیتنی، کاش یہ تکلیف دیکھنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، اور میرا کوئی وجود نہ ہو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ماں کی حمل کا وقت، حمل کو گرانے کا وقت یا بچہ جننے کا وقت آتا ہے تو ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنی زیادہ شدت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس شدت تکلیف کے باوجود بھی ماں اپنے بچے کو جنم دے دیتی، اور 2 سال تک ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، کتنی تکلیف برداشت کر کے ماں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اسی طریقے سے آج کا دور کیا ہے؟ آج کا دور آپریشن کا دور۔ ماں جب اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو جنم دینے کے لیے اپنے پیٹ کو کٹوا دیتی ہے، اس کے پیٹ میں زخم ہو جاتا ہے، بڑا زخم، اور وہ کئی مہینوں تک مسلسل اپنے زخم کو برداشت کرتی رہتی ہے، خون نکل جاتا ہے ماں کا، ماں کو ہیوی انجیکشن لگتے ہیں، ہیوی ڈوز، ہیوی دوائیاں دی جاتی ہیں، لیکن اپنے بچے کو جنم دینے کے لیے ماں ان ساری تکالیف کو برداشت کرتی ہے۔ کوئی آدمی اگر اپنی ماں کو خدمت کرنا چاہے زندگی بھر تو وہ اس کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ ہم اپنی ماں کو رلائیں، چاہے جائے کہ ہم اپنی ماں کو تکلیف دیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ اس کی ماں نے تکلیف جھیل کر کے پیٹ میں رکھا اور تکلیف برداشت کر کے اس کو جنا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ماں کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طریقے سے باپ کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ باپ اپنے بچے کی تربیت کرنے کے لیے، اپنے بچے کو پالنے اور پوسنے کے لیے، ایک باپ کا ٹھیلا ہوتا ہے، ایک باپ کی گاڑی ہوتی ہے، باپ اس ٹھیلے میں پھل بیچتا ہے یا سبزیاں بیچتا ہے یا کوئی سامان بیچتا ہے، جون، جولائی، مئی، اپریل کی گرمی برداشت کرتا ہے، دن بھر دھوپ کی شدت میں کھڑا ہے کر کے کچھ بیچتا ہے، دن بھر تھک ہار کر کے جاڑے میں، گرمی میں، برسات کا پانی، اور اس کے بعد کتنی تکلیف سہ کر کے، کتنی مصیبت اٹھا کر کے 2 پیسے کماتا ہے، اور 2 پیسے کما کر کے تھک ہارا جب اپنے گھر میں لوٹتا ہے تو اپنے ننھے منھے بچے کی ہنسی اور خوشی دیکھ کر کے اس کی ساری تھکاوٹ کافر ہو جاتی ہے، ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہی باپ، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق بتلائے کہ باپ آپ کو کتنی تکلیف برداشت کر کے، کتنا مصیبت سے، کتنا محنت سے کما کر کے آپ کی پرورش کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ باپ تھکا ہارا گھر میں آیا ہوا ہے، سو چکا ہے، صبح اٹھنے والا ہے، ایک اچانک آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، باپ اپنی ساری تکلیف کو بھول کر کے آپ کی تکلیف کو دور کرنے میں لگا رہتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنی محنت مشقت کرتا ہے۔ ماں باپ دونوں مل کر کے اپنے بچے کو پالتے پوستے، ایک ماں باپ اپنے بچے کو 6 بچے کو، 5 بچے کو، 4 بچے کو پالتے پوستے، بڑا کر دیتے، یہی اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو 4 بچے 5 بچے مل کر کے اپنے ماں باپ کو نہیں پال سکتے، اپنے ماں باپ کو کھلا نہیں سکتے۔ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری باری ہے، ایک ہفتہ ماں تمہارے پاس میں رہے گی، ایک ہفتہ باپ تمہارے پاس میں رہے گا، آج میرے کھلانے کی باری ہے تو
لے کے نہیں جاتے تو کیا ہم ماں باپ کا حقوق ادا کرتے؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا جہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو بھی ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ سورہ بقرہ کے اندر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم وعدہ کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ بھی وعدہ کرو کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اپنے اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں ذرہ برابر بھی کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو۔ سورہ انعام کے اندر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اور میں تم کو وہ چیز پڑھ کر کے سناؤں جو چیز اللہ رب العالمین نے تم پر حرام کرا دی ہے۔ تم پر اللہ رب العالمین نے جس چیز کو حرام کیا ہے وہ یہ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے علاوہ کسی چیز کو اس کی عبادت میں کسی چیز کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو گے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب کا فیصلہ ہے، تیرے رب کا حکم ہے کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو گے اور اس کی عبادت میں کسی چیز کو بھی شریک نہیں ٹھہراؤ گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ان آیات کے اندر میں دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ ساتھ فوراً جو حقوق بتایا اس کے بعد کیا بتایا؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرتا ہو، ماں باپ کے حقوق نہ نبھاتا ہو، ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، ماں باپ کو تکلیف دیتا ہو، اس کو رلاتا ہو، اس کی عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی عبادت اس کے منہ پر نہیں ماری جائے گی۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جامع ترمذی کی روایت ہے کہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی ماں باپ کی رضامندی اور خوشنودی میں، رب کی پکڑ، رب کی ناراضگی، رب کا غصہ ماں باپ کو تکلیف دینے میں، ماں باپ کو رلانے میں۔ ایک آدمی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تم کو بڑے بڑے گناہوں کے تعلق سے خبر نہ دے دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے فرمایا ہاں اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ جس طریقے سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک کرنا یہ 1 نمبر کا گناہ ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا 2 نمبر کا گناہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اس کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وحقوق الوالدین، اس کے بعد دوسرے نمبر کا بڑا گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایُّ العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها،
نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ثم ای، اس کے بعد کون سا اچھا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ گویا کہ سب سے اچھا عمل وقت پر نماز پڑھنا، اور دوسرا سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا۔ ایک آدمی وقت پر نماز پڑھتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے اس حدیث کے پیش نظر، لیکن حدیث کے جو دوسرے الفاظ ہیں وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو کیا فائدہ ایسے آدمی کا وقت پر نماز پڑھنا؟ کیا فائدہ دے گا اس آدمی کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ ایک روایت کے اندر میں صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ ایک آدمی نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَفِيهِمَا فَجَائِرٌ، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، تیرا جہاد اسی میں۔ جہاد یہ اچھا عمل ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت بہترین عمل ہے، بہت بہترین عمل ہے۔ لیکن اس حدیث کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کے حقوق کو نبھانا یہ جہاد سے افضل عمل ہے۔ جو لوگ ملک کے اندر میں جہاد کی بات کرتے ہیں، جو لوگ ملک کے اندر میں اس بات کو کوشش کرتے ہیں کہ جہاد کیا جائے، ماں باپ کو رلا دیں، معاف کیجیے گا ایسے آدمی کوئی جہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتے، اپنے ماں باپ کو رلاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں بتایا کہ سب سے اچھا عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اسی طریقے سے بتایا کہ جہاد سے افضل عمل ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ان احادیث کے اندر میں ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے نوازا، حیثیت سے نوازا، وہ باہر میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر زکوٰۃ نکالتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، مساجد میں دیتے ہیں، ضرورت مندوں کو دیتے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، تمہارے خرچ کے سب سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ، سب سے پہلے حقدار۔ آپ اپنے آپ کو سخی بننے کے لیے، آپ بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، آپ کسی کی عزت اور واہی حاصل کرنے کے لیے باہر میں بہت بے دلی سے خرچ کرتے، آپ بہت سخاوت کے ساتھ میں خرچ کرتے، لیکن اپنے ماں باپ پر خرچ نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کے خرچ کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو آپ کے ماں باپ۔ آپ دوسروں کو گفٹ دیتے، دوسروں کو تحفے دیتے، دوسرے کی ہمت افزائی کرنے کے لیے، اس کے دل جیتنے کے لیے بہت کچھ کرتے، لیکن اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں دیتے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اگر خرچ کرنا ہے تو خرچ کا سب سے پہلا حقدار آپ کے ماں باپ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ بھی اس کے ساتھ میں حسن سلوک کرنا ہے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے یا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام و تسلیم دعا کرتے تھے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں ماں باپ کے تعلق سے ہمیں دعا سکھلایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر میں رحم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ نوح کے اندر میں دعا سکھلایا رب اغفر لی ولوالدی
باپ کو بخشے۔ تو ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے یا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا گویا کہ اپنے ماں باپ کی حقوق کو نہیں ادا کرتا یا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بہت ساری باتیں ہیں ماں باپ کے تعلق سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سارے احکام بیان کیے ماں باپ کے تعلق سے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ماں باپ کو تکلیف مت دو۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک، چاہے ماں یا باپ یا دونوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں فلا تقل لهما اف، تو تم ان کے سامنے میں اف تک مت کہو۔ رولانا، تکلیف دینا تو درکنار، ان کے سامنے میں اف بھی مت کہو۔ اف کا کیا مفہوم ہے؟ اف کا مفہوم یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم چھوٹے تھے، 2 مہینے کے، 4 مہینے کے، 1 سال کے یا 1.5 سال کے، تو ہم اپنے ماں باپ کے کندھوں پہ پیشاب پخانہ کر دیا کرتے تھے۔ میری ماں جب ہمارے پیخانے کو صاف کرتی تھی تو ہماری ماں کبھی ہمارے پیخانے کو صاف کرتے وقت اپنی ناک پہ انگلی نہیں رکھا۔ ہمارے پیخانے کے بدبو سے بچنے کے لیے کبھی ناک پہ رومال یا پردہ یا ناک پہ کبھی کوئی کپڑا نہیں باندھا۔ کبھی ہمارے ماں باپ نے ہمارے پیخانے کو صاف کرنے کے لیے اف نہیں کیا۔ لیکن یہی ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے اور بستر پہ چلے جاتے، پیر اور ہاتھ سے معذور ہو جاتے اور ہم اپنے ماں باپ کے پیخانے کو صاف کرنے کے لیے جاتے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طریقے سے بچپنے میں ہمارے ماں باپ ہمارے پیخانے کو صاف کرتے وقت نہ ناک پہ انگلیاں ڈالتے تھے، نہ ناک پہ ہاتھ رکھتے تھے، نہ ناک پہ کپڑا باندھتے تھے، تو ہمیں چاہیے کہ بڑھاپے کے عالم میں جب میرے ماں باپ بستر پر پیخانہ کرنے پیشاب کرتے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ میں اپنے ماں باپ کے پیخانے اور پیشاب کو صاف کریں۔ ان کے پیخانے اور پیشاب کو صاف کرتے وقت اف نہ کریں، اپنے ناک پہ ہاتھ نہ رکھیں، اپنی ناک پہ کپڑا نہ باندھیں، بلکہ خوش دلی کے ساتھ میں ویسے ہی جیسے میرے ماں باپ ہمارے پیخانے کو، ہمارے پیشاب کو صاف کیا کرتے۔ یہ اف کا مطلب ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ کسی ماں نے اپنے بچے کے پیخانوں کو صاف کرتے وقت ناک پہ ہاتھ رکھا ہو؟ ایک باپ سردی کے موسم میں اچھے کپڑے پہنتا ہے، گرم کپڑے پہنتا ہے، ایک چھوٹا بچہ اس کے کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے، باپ ہنستا رہتا ہے، کوئی تکلیف نہیں باپ کو، کپڑا بدل لیتا ہے، سردی کی تکالیف کو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ہنستا رہتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جب ہم اپنے ماں باپ کے بستر پہ ان کے پیخانے کو صاف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بدبو سے بچنے کے لیے ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے میں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے کسی بات پر چھڑکو بھی مت، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے نہایت سر جھکا کر کے ادب سے بات کرو، احترام سے بات کرو۔ اللہ رب العالمین نے حقوق بتائے ہیں اور طریقہ بتایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں کیسے ان سے سلوک کرنا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب پانا، باب ہے باب و اجابت دعا من بر والدیہ، کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی دعا اس کے منہ پر نہیں مان رہ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی کہ 3 آدمی کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ان میں سے کون ہے؟ ان میں سے ایک ہے ماں باپ کی دعا۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے اپنے اولاد کے حق میں اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ان کی دعا
قبول فرما لیتا. لیکن اگر وہی ماں باپ، کوئی بیٹا، کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتی ہو، نقصان پہنچاتی ہو، ان کو رلاتی ہو، اور وہ اپنے اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین کی کوئی دعا قبول نہیں کرتا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے تحت میں ایک روایت نقل کیا ہے، ایک واقعہ نقل کیا بنی اسرائیل کا. بہت مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. وہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران میں بارش آنے لگی. بارش کے چھینٹوں سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر کے پناہ لیا. اچانک اس غار کے اوپر سے ایک بہت بڑا چٹان لڑکا اور لڑک کر کے غار کے منہ کو بند کر دیا. اب نتیجہ یہ تھا کہ نہ تو باہر کی کوئی چیز دکھائی دیتی تھی اور نہ باہر سے کوئی اندر کو دکھائی دیتا تھا. نہ باہر کی آواز اندر سنائی دیتی تھی اور نہ اندر کی آواز باہر سنائی دیتی تھی. اندر میں بالکل اندھیرا، بالکل اندھیرا. اب چارہ یہ تھا یا تو بالکل اسی اندھیرے میں اور اسی گوفے میں، اسی غار میں سڑ جائے، گل جائے، مر جائے، ان کی ہڈیوں تک کا پتہ نہ چلے، کیونکہ ان کی دعا، ان کی کو سننے والا کوئی نہیں تھا، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا. تو تینوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا، طے کیا کہ اب یہاں سے نکلنے کا ایک ہی چارہ، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں. ہم نے اپنی زندگی میں ہو سکتا ہے کوئی اچھے اعمال کیے ہوں، ان اچھے اعمال کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، شاید اللہ رب العالمین ہم کو اس مصیبت سے، پریشانی سے نجات دے. ایک آدمی نے دعا کیا کہ اے میرے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چلاتا تھا. میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں بکریوں کا دودھ دوہتا تھا اور دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو پلایا کرتا تھا. ایک روز میں چارہ لینے کے لیے دودھ نکل گیا اور جب آیا تو دیر ہو چکی تھی. میں نے بکریوں کا دودھ دھوا اور دودھ کا کٹورا لے کر کے جب اپنے ماں باپ کے پاس میں پہنچا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے. میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو جگاؤں، ان کو تکلیف دوں. میں دودھ کا کٹورا لے کر کے اس کے سرہانے پہ کھڑا رہا کہ شاید کبھی میرے ماں باپ جاگے تو میں ان کو دودھ کا کٹورا پیش کر سکوں. میرے بچے میرے پیر پہ چمٹ کر کے روتے رہے، بھوک سے بلبلاتے رہے، لیکن میں نے اپنے بچوں کی نہیں سنی. میں نے اپنے ماں باپ کو ترجیح دیا. ساری رات میں دودھ کا کٹورا لے کر کے اپنے ماں باپ کے سرہانے میں کھڑا رہا. اے اللہ، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اے اللہ مجھے ہمیں اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے. اس آدمی کا عمل کیا تھا؟ ایک دن کا عمل نہیں. وہ آدمی ہمیشہ یہی کیا کرتا تھا کہ پہلے دودھ دوہتا تھا اور پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بال بچوں کو پلاتا. یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، حسن سلوک کرتا تھا. جب یہ عمل اس نے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں پیش کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس غار کا چٹان جو گر چکا تھا تھوڑا سا ہٹا. اللہ رب العالمین نے اس بندے کی فریاد فوراً قبول کر لی. چٹان ہٹا وہاں سے اور آسمان نظر آنے لگا. تو اس واقعے سے اندازہ لگا لیجئے کہ پریشانی اور دکھ میں، مصیبت میں، بیماری میں، تکلیف میں اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اور وہ بندہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حسن سلوک کرتا ہو، ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین فوراً اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کو پریشانی اور مصیبت سے نکالتا ہے. لیکن کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو رلاتا ہو، تکلیف دیتا ہو اور وہ خود تکلیف میں آ جائے اور تکلیف میں آ کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو اس حدیث کے اس واقعے کے پیش نظر آپ اندازہ لگائیے کیا اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کو مصیبت اور پریشانی سے نجات ملے گی؟ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک اور آدمی کا واقعہ تذکر کیا کہ جریج ایک بہت ہی نیک آدمی تھا. وہ الگ تھلگ ہو کر کے ایک کٹیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا تھا. روایت کے اندر میں آتا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ آدمی ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا، نفل نماز میں کھڑا تھا. اتنے میں اس کی ماں نے اس کو آواز دی، اے جریج. وہ آدمی سوچنے لگا اپنے من میں کہ میں نماز میں نے نیت باندھ لی ہے، میں نماز میں کھڑا ہوں، میری ماں بلا رہی ہے، میں کیا کروں؟ نیت توڑ دوں، نماز توڑ دوں
یا اپنی ماں کی بات مانو. اس کی ماں نے اسی دوران میں پھر آواز کیا ہے جنیج، پھر کہتا ہے کہ میرے من میں شک و شبہ ہوا کہ کیا کروں، نماز توڑ دوں یا اپنی ماں کی بات مانوں. 3 مرتبہ ماں نے آواز دی، لیکن اس آدمی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، مجھے نماز میں رہنا، نماز نہیں توڑنا. ماں کی آواز کو ٹھکرا دیا، ماں کی بات کو ٹھکرا دی، نماز میں مشغول رہا. روایت کے اندر میں آتا ہے اس ماں نے اس کو بد دعا دی کہ تیری موت اس وقت تک نہ ہو جب تک تو اپنی زندگی میں کسی فاحشہ، کسی زانیہ عورت کا منہ نہ دیکھے. اور اللہ کا کرنا، اللہ رب العالمین نے اس ماں کی بد دعا کو قبول فرما دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ کسی عورت نے اس پر زنا کا تہمت لگا دیا. جو آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہو اس آدمی پر زنا کا تہمت لگا دیا. جب اس آدمی نے صفائی پیش کی تو صفائی کے طور پہ کئی عورتوں کو بلایا گیا جو فاحشہ تھی اور زانیہ تھی، تاکہ پہچان کیا جا سکے کہ اس عورت نے مجھ پر تہمت لگایا. جب وہ عورتوں کو زانیہ اور فاحشہ بدکار عورتوں کو پہچان رہا تھا تو اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ میری ماں نے مجھے بد دعا کیا تھا کہ تیری وفات اس وقت تک نہ ہو جب تک کہ تو زانیہ اور فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے. یہ میری ماں کا بد دعا کا اثر ہے کہ میں ایک زانیہ اور فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھ رہا ہوں. جو بندہ دنیا کی برائیوں سے کٹ کر کے صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا، ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا کہ آج زانیہ اور فاحشہ بدکار عورتوں کا منہ دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے فوراً اس کی دعا کو قبول فرما دیا. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو مت رلائیے، دکھ مت دیجیے، تکلیف مت دیجیے. اگر آپ نے تکلیف دیا اور ماں نے ہاتھ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے بد دعا کر دیا تو آپ اس کے حق، آپ کے حق میں اس کی بد دعا قبول ہوگی. ایک اور آخری بات سن لیجیے. امام مسلم میں، صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ وہ شخص تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان بھی لایا اور ایمان پر ان کی وفات بھی ہوئی. لیکن صحابی کی شرط سے یہ اپنے آپ کو محروم کر رکھا ہوا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے ایمان لانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی. کئی صحابی ایسے تھے کہ جنہوں نے دوسرے ملک ممالک سے چل کر کے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے. یہ یمن کے رہنے والے تھے، ایمان لے آئے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے تعلق سے کہا کہ یہ شخص یمن کا رہنے والا ہے، اس شخص کو بیماری تھی، اس نے اللہ رب العالمین سے دعا اور فریاد کی تو اللہ رب العالمین نے اس کی دعا قبول فرمائی اور 1 درہم کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین نے اس کی ساری بیماری اچھی کر دی. اس کو برس کی بیماری تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو اچھا کر دیا. اگر تم سے یہ آدمی ملاقات ہو جائے تو تم ان سے اپنے رب العالمین سے بخشش اور مغفرت کی دعا کرو. یہ آدمی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی صرف اپنی ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے کہ اگر میں اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں گا تو میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص اگر تم سے ملاقات کرے تو تم ان سے کہنا کہ اللہ رب العالمین سے میرے لیے بخشش کی دعا کیجیے، مغفرت کی دعا کیجیے. یہ مقام ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا کہ ایک صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین سے میرے لیے بخشش کی دعا کر. ایک صحابی ایک تابعی سے فریاد کر رہا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے اللہ رب العالمین دعا کریں. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ اللہ کے واسطے ہم اپنے ماں باپ کو دکھ نہ دیں، ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائیں. اگر ہم نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو تکلیف پہنچایا، ان کو دکھ دیا تو معاف کیجیے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری کوئی دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. اور ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا جہنم کے اندر بھی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ماں باپ کے تعلق سے جو احکام اور فرامین آئے ہیں ان احکام اور فرامین پر مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر میں جہاں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں الہ العالمین تو ان سب کی مدد فرما، خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما۔ الہ العالمین جو بچے شہید ہو چکے ہیں، جو نوجوان شہید ہو چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی مغفرت فرما اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ائمہ، ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے حفاظ کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، جو کوئی اپنے رشتے، اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے پریشان ہیں الہ العالمین تو ان کے بچے اور بچیوں کے رشتوں کے تعلق سے اسباب مہیا فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا واياكم بالآيات والذكر الحكيم، انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔